اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وحق الصدقۃ ان تعلم انها زخرق عند ربک۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس تیسرا باب اور رسالۃ الحقوق پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ایک نہایت ہی گراں قدر حدیث کے تحت انسان پر واجب اور مستحب حقوق کو بیان فرما رہے ہیں۔ انسان کے ذمے ہے کہ وہ ان حقوق کو ادا کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ ان حقوق کی ادائیگی کی بدولت ہی انسانی معاشرہ مدینہ فاضلہ بن سکتا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی سے بھی انسان مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ آج جس حق کا ذکر ہو رہا ہے وہ صدقے سے متعلق ہے۔ صدقات اسلام کے مالی جو معاملات ہیں، جو مالی واجبات ہیں یا مالی مستحبات ہیں، انفاقات مالی ہیں، ان سے متعلق ہے۔ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو انسان مال سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت میں وہ جوان ہوتا ہے، اور پھر اسی محبت میں اس کی تمام زندگی گزر جاتی ہے۔ در واقع مال کی محبت میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ مال کی محبت انسان کے گوشت، خون اور جسمانی اعضاء کے اندر جو ایسی مکس اپ ہوتی ہے کہ انسان اس مال کی محبت سے اپنی جان چھڑانا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، لہٰذا محبت انسان کے وجود کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، اور اس محبت سے انسان اگر اپنی گلو خلاصی کرنا چاہے اور انسان خود کو اس محبت سے نجات دلا کر سعادت مند ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ محبت ہے جو انسان کو مختلف اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، مختلف ایسے مفاسد میں مبتلا کر دیتی ہے جنہیں اسلامی تعلیمات میں مذموم قرار دیا گیا ہے۔ حب مال اسلامی تعلیمات میں ممدوح قرار نہیں ہوا، یعنی اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے۔ حب جاہ، مقام منصب کی محبت، کرسی کی محبت، یہ اسلامی تعلیمات میں اس کی ستائش نہیں کی گئی ہے۔ لہذا جو انسان اپنے بدو تولد سے، اپنی پیدائش کے وقت سے مال دنیا سے محبت اور مال دنیا سے لگاؤ جو اس کو تعلیم دیا جاتا ہے اور اس کی تربیت دی جاتی ہے والدین کی جانب سے، یہ تمہارا فیڈر ہے، یہ تمہارا تکیہ ہے، یہ تمہارا کمبل ہے، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ تمہارے کھلونے ہیں، یہاں سے یہ محبت آغاز ہوتی ہے، اور یہ میری 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 انسان کے وجود میں میں کو ایجاد کر دیتی ہے۔ اب اس میں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسان کو آہستہ آہستہ اپنے وجود سے اس محبت کو ختم کرنا ہے، اور اس محبت کو ختم کرنے کے لیے انسان کو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں فدا کرنا ہے اور قربان کرنا ہے کہ جن سے اس کے وجود میں محبت ایجاد ہو چکی ہے۔
اور یہ مال دنیا کی محبت ایک ایسے غدہ سرطانی کی اور ایسے کینسر کے غدے کی حیثیت رکھتی ہے انسان کے وجود میں کہ جو انسان کے وجود میں مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے، جو مفاسد اخلاقی کہلاتے ہیں، جو مفاسد دینی کہلاتے ہیں دینی تعلیمات میں۔ لہٰذا اسلامی تعلیمات میں انسان اگر اس محبت کو اور اس محبت سے متعلقہ چیزوں کو یعنی مال دنیا کو اگر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اس قربانی کے نتیجے میں اس انسان کے وجود میں معارف الہیہ تجلی کریں گے، اس انسان کے وجود میں ملکات فاضلہ، کرامات یا نیک خصلتیں یہ انسان کے وجود میں داخل ہوں گی۔ انسان اخلاق حمیدہ سے خود کو آراستہ کرے گا، یعنی در واقع انسان نے خود کو اخلاق الہی سے معدب کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے، خود کو اخلاق حمیدہ سے آراستہ کرنے کے لیے انسان نے در واقع اس قربانی کی بدولت ایک دریچہ کھولا ہے کہ جیسے جیسے یہ دریچہ بزرگ ہوتا جائے گا اور جگہ بناتا جائے گا، انسان کے وجود میں فاضل ملکات اور اخلاق حمیدہ تجلی کرتے جائیں گے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں صدقات کو 2 طرح کے صدقات شمار کیا گیا ہے۔ مالی صدقات میں یہی مالی واجبات ہیں کہ جسے زکوٰۃ کی صورت میں کہ جو مال ہے، گندم، جو، کشمش، غلات وغیرہ جن پر انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، پھر زکوٰۃ فطرہ ہے جو مالی واجبات میں، نقدی واجبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کفارات ہیں کہ جو انسان پر ادا کرنا واجب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستحب صدقات میں انسان دیکھے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی میں انسان اپنا مال راہ خدا میں انفاق کر دیتا ہے اور صدقہ دے دیتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس صدقہ دینے کی بدولت کرامت عطا کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہاں امام زین العابدین علیہ السلام ان صدقات کے حق کو بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقہ واجب ہے کہ جس میں زکوٰۃ شامل ہو، جس میں فطرہ شامل ہو، جس میں کفارہ شامل ہو، چاہے وہ صدقہ مستحب ہے کہ انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اللہ سے تجارت کرتا ہے اور اللہ سے معاملہ کرتا ہے۔ اور نہایت ہی دشوار ہے، آج کل آپ دیکھ لیں ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ استطاعت، کچھ نہ کچھ توان موجود ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس موجود ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں فداکاری کر سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں اسے دے سکتا ہے، اللہ سے معاملہ کر سکتا ہے، لیکن یہ حب جاہ، یہ حب مال رکاوٹ بنتی ہے اور انسان کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہے، اور انسان اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز کو صدقہ نہیں دیتا، اور اس صدقہ نہ دینے کی بدولت اس انسان کے وجود میں وہ کمالات جو تجلی کرنا تھے، جن کمالات نے انسان کے وجود میں آ کر اسے کامل کرنا تھا، انسان اب ان کمالات سے محروم ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہاں بہت ہی ضروری ہے کہ انسان مما تحبون کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، انسان بر اور نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اپنی مما تحبون کو اللہ کی راہ میں انفاق نہیں کرتا اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔
لہٰذا انفاق یعنی صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں دے دینا، زکوٰۃ واجب کی صورت میں ہو، فطرے کی صورت میں ہو، کفارہ کی صورت میں ہو، یا صدقات مستحبہ کی صورت میں ہو، اللہ کی راہ میں دے دینے سے انسان کے لیے ایسے دریچے کھلیں گے کہ انسان قرب پروردگار کے بلند مقامات پر فائز ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے اور وہ ہم سے زیادہ ان صدقات کے مستحق ہیں۔ اگر ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں دے دیں گے اور اللہ سے ایک معاملہ کریں گے کہ اے اللہ، میں تجھے دنیا جو تو نے مجھے عطا کی ہے اس دنیا کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں، تیری راہ میں صدقہ دیتا ہوں، اور تجھ سے معاملہ کرتا ہوں کہ اس دنیا کے بدلے میں تو مجھے اپنا قرب عطا کر، تو ایسا انسان یقینی بات ہے تقرب اللہ کے بلند مرتبے پر فائز ہوگا۔ اور یہ صدقات خود انسان کے جہاں روحانی اور معنوی جو مقامات ہیں ان میں ترفیع اور ترقی کا باعث بنتی ہے، اسی طرح یہ صدقات انسان کی وجود سے، مادی وجود سے اور مادی مشکلات کو ختم کرنے میں ایک بہت ہی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر انسان صدقہ دیتا ہے تو انسان سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جو انسان پر نازل ہونا تھیں، اس صدقے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ان بلاؤں اور مصیبتوں کو انسان سے کوسوں دور کر دیا ہے۔ لہٰذا صدقات اسلامی تعلیمات میں نہایتی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان کے حقوق ہیں، اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام یہاں رسالۃ الحقوق میں صدقے کے حق کو بیان فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں وَحَقُّ الصَّدَقَةِ أَن تَعْلَمَ أَنَّهَا زُخْرُفُكَ عِنْدَ رَبِّكَ۔ اے میرے عزیزو، اس بات کو جان لو کہ صدقے کا حق یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے زخرف ہے، تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ تم آج جو چیز اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو، انفاق کرتے ہو، وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اس دنیا میں معنوی کمالات کے دریچوں کو کھولنے کے علاوہ، اس دنیا میں تمہارے اوپر سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دفع کرنے کے علاوہ، یہ مال دنیا ضائع نہیں ہوا۔ زخرفک عند ربک، یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے زخرف ہے، ذخیرہ ہے۔ تم نے گویا کہ اس دنیا میں انشورنس کر دی ہے، تم نے اس دنیا میں اپنے لیے گویا کہ ایک مال کو ذخیرہ کر دیا ہے جو آخرت میں تم نے استعمال کرنا ہے۔ یہاں تم نے درہم و دینار اور روپے اور ڈالر کی صورت میں صدقہ دیا ہے، جبکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں یہ ڈالر نہیں ملیں گے، تمہیں یہ درہم و دینار نہیں ملیں گے، وہاں تمہیں اس کا احسن نعم البدل خداوند متعال عطا کرے گا، چونکہ وہاں ڈالر تو نہیں چلنے ہیں، وہاں کی کرنسی نہ تو ڈالر ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پاؤنڈ ہے، اور اس طرح کی کرنسیز وہاں تو نہیں چلیں گی۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس بہت ساری پراپرٹی ہے، بہت سے اموال ہیں، بہت سی رقوم اس کے بینک بیلنس میں موجود ہے، اس کے انتقال کے بعد یہ سب اس دنیا میں رہ جانی ہے، یہ مال دنیا ہے، اور یہ مال دنیا اس کے ساتھ آخرت میں اس کے لیے زخرف قرار نہیں پائے گا اگر اسی طرح اس کے خزانے میں موجود رہا، بلکہ یہ مال دنیا اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ مال دنیا اس نے اس دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اور اس کے ورثاء نے تقسیم کر لینا ہے، اور پھر اس مال تقسیم شدہ کو وہ حلال و حرام میں استعمال کریں گے، اور اگر حرام میں استعمال کریں گے، ناجائز معاملات میں اس مال کو استعمال کریں گے، تو اس کا جہاں جواب ان استعمال کرنے والوں کو دینا ہے، وہاں اس شخص کو بھی دینا ہے کہ اس نے اس مال کو ایسے نااہل افراد کے لیے کیوں ذخیرہ کیا۔
لہٰذا اس دنیا میں اسے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا تھا کہ یہ اس مال کو اپنے لیے آخرت کا زخرف قرار دے، آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے، لیکن اس نے اس مال کو آخرت کے لیے ذخیرہ قرار نہیں دیا، اپنے اہل و عیال کے لیے میراث قرار دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ قرار نہیں دیا۔ اگر یہ اس مال کو اس دنیا میں خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں انفاق کرتا، اللہ کے مشن اور اللہ کے جو اہداف ہیں جو اس دنیا میں تکمیل کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو اگر عطا کرتا یا دیتا، تو اس انسان کو اس صدقے کے عوض میں خداوند متعال اس دنیا میں بھی جو ہے وہ اس کے لیے ملکات اور اخلاق حمیدہ اور فضائل اس کو عطا کرتا، اور آخرت میں بھی خداوند متعال اسے اس ذخیرے کے عوض میں نعم البدل عطا کرتا۔ لہٰذا امام زین العابدین حق صدقہ کو اس انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ ایھا الانسان ایھا المؤمن، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ نابود نہیں ہوتا، یہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے یہ مال ضائع نہیں ہوا، بلکہ یہ مال تمہارے لیے ذخیرہ ہو گیا ہے تمہارے پروردگار کے اکاؤنٹ میں، جیسے تم اس دنیا کے اکاؤنٹ میں اپنا سرمایہ جمع کرتے ہو، تو اس دنیا میں جمع کرنے کی بجائے تم اگر اللہ کے اکاؤنٹ میں اپنی سرمایہ کاری کرو اور اپنی رقوم کو اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواؤ، تو وہ تمہیں اس دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا، اور تمہیں بے حساب عطا کرے گا کہ تم اس کی شمارش نہیں کر سکو گے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ جاننا بہت ضروری ہے، یہ نظریہ بہت ضروری ہے، یہ آئیڈیالوجی بہت ضروری ہے، اور امام زین العابدین ہمیں اس نظریے کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ تعلم، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ انہا زخرفک، یہ تمہارا ذخیرہ ہے عند ربک، تمہارے پروردگار کے پاس، وودیعتک، اور تمہاری امانت ہے، اللہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتا۔ میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، میں نے فلاں شخص کے پاس بطور امانت رکھ دیا ہے، اب معلوم نہیں 1 سال کے بعد میں اس سے لینے جاؤں گا تو وہ مجھے یہ امانت واپس کرے گا یا امانت واپس نہیں کرے گا۔ اور پھر روپیہ ہے، آج کل جو روپے کی پوزیشن ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کیسے یہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اور کیسے اس کی ارزش اور قدر و قیمت اور وقعت میں کمی آتی ہے۔ وہ 1,00,000 روپیہ جس سے 1 سال پہلے میں معلوم نہیں کیا کچھ خرید سکتا تھا، آج کے دور میں اگر اس 1,00,000 روپے کو میں مارکیٹ میں لے کر جاتا ہوں تو اس کی قدرت خرید میں کمی آ چکی ہے۔ میں اگر اس سے گزشتہ سال ایک فریج خرید سکتا تھا تو آج کے دور میں اس سے میں وہ فریج نہیں خرید سکتا ہوں، چونکہ اس کی ویلیو میں کمی آ چکی ہے۔ آج کل کی کرنسی کے مطابق مجھے 2,00,000 دینا ہوں گے تاکہ میں اس فریج کو خرید سکوں، تو بس قدرت خرید میں کمی آ گئی۔ دوسرا، وہ شخص جس کے پاس میں نے امانت رکھوائی ہے نہیں معلوم کہ وہ اس امانت کو واپس بھی کرے گا یا واپس نہیں کرے گا، امانت میں خیانت تو نہیں کرے گا کہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں جو امانت رکھواتے ہیں، جو ڈپازٹ کرتے ہیں بینک کے اندر یا لوگوں کے پاس اگر امانت رکھواتے ہیں، تو اس کی صورتحال ایسی ہے کہ اس کے جو قدرت خرید ہے اس میں کمی آتی ہے، افراط زر ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی خیانت کا بھی چانسز موجود ہوتے ہیں۔ اگر یہ بینک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے تو ہمارا سرمایہ تو گیا، نہیں معلوم کہ یہ بینک کب ہمیں دے گا کب نہیں دے گا، کب حکومت ان بینک کے قرض داروں کو ان کا سرمایہ واپس دلائے گی، نہیں معلوم۔ لہٰذا اللہ کے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو نہ تو یہ سرمایہ ڈی ویلیو ہوگا، یعنی اس کی ویلیو میں بھی کمی نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس سرمایے کے نابود ہونے کا خطرہ ہمیں ہوگا۔ ہم اللہ سے اس سرمایے کو اپنی ضرورت کے وقت حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امام زین العابدین فرما رہے ہیں وحق الصدقۃ، صدقے کا
تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ انت علما، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہا، یہ جو صدقہ ہے، زخرفک عند ربک، یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا ذخیرہ ہے، وودیعتک، اور تمہاری امانت ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کون سی امانت؟ التی لا تحتاج الی الاشہاد علیہا، ایسی امانت تم نے اللہ کے پاس رکھی ہے کہ جس کے لیے تمہیں کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں تم مال دنیا کو کسی کے پاس رکھوا دیتے ہو تو تمہیں شاہد کی ضرورت ہے، تمہیں گارنٹر کی ضرورت ہے جو گارنٹی کرے کہ تمہارا مال تمہیں واپس ملے گا۔ اللہ کے پاس اگر تم نے امانت رکھوایا تو تمہیں کسی ضامن کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تمہارے مال کو اور تمہاری امانت کو حفاظت کے ساتھ رکھے گا اور بوقت ضرورت تمہیں اس سے اچھا نعم البدل عطا کرے گا۔ اس دنیا میں اللہ تمہارے اوپر سے بلاؤں کو اور مصیبتوں کو دفع کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس زخرف سے تمہیں عطا کرے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، امام زین العابدین علیہ السلام اس حق کو بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَكُنْتَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ سِرًّا أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِيَّةً، یعنی معاشرے کا یہ قانون موجود ہے کہ اگر ہم کسی کو امانت دیتے ہیں تو اس امانت کو رکھواتے وقت ہم شاہد بھی لیتے ہیں، 2-4 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تاکہ ہمارے قلب کو اطمینان ہو کہ کل کو اگر کسی محکمہ قضاوت میں، کسی عدالت میں، کسی جگہ پر ہمیں شاہد کی ضرورت ہو تو یہ افراد گواہی دیں گے کہ اس شخص نے فلاں شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ بطور امانت رکھوایا تھا، یہاں ضرورت ہے امانت کے لیے شاہدوں کی۔ اور اسلامی تعلیمات میں اگر آپ کسی کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں تو آپ مکتوب کریں، کسی کو قرض دے رہے ہیں تو مکتوب کریں، تحریر کریں کہ آپ نے یہ قرض دیا، آپ نے یہ امانت رکھوائی۔ لیکن یہاں امام زین العابدین کہتے ہیں کہ یہ ایسی امانت ہے کہ التی لا تحتاج الی الاستشہاد، اس کے لیے شاہد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر شاہد کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دے گا۔ اور وَكُنْتَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ سِرًّا، اور وہ چیز جو آپ مخفیانہ طور پر اللہ کی بارگاہ میں امانت رکھواؤ گے، یعنی کسی شاہد کے بغیر تم اللہ کے پاس امانت رکھواؤ گے، یعنی مخفیانہ طور پر تم صدقہ و خیرات کرو گے، کسی کو اس کا علم نہیں ہونے دو گے، ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ تم نے کیا کیا، اس انداز میں اگر تم مخفیانہ طور پر اپنی امانتوں کو اللہ کے سپرد کرو گے، وَكُنْتَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ سِرًّا، جو تم مخفی طور پر دو گے اللہ کو، جو امانت رکھواؤ گے، أَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِيَةً، یہ زیادہ مطمئن تر ہے مخفیانہ طور پر دینا اس چیز سے جو تم سب کے سامنے ملأ عام میں سب کے سامنے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو اور اللہ کی راہ میں تم وہ امانت رکھواتے ہو۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان خیرات کر رہا ہے اور ایک ہاتھ سے دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا، مخفیانہ طور پر خیرات کر رہا ہے، تو اللہ کے نزدیک ایسے صدقات اور ایسی خیرات زیادہ محبوب تر ہے اس خیرات کی نسبت جو آپ نے علنی طور پر کی ہے۔ اور یہ امانت جو آپ نے مخفیانہ طور پر بغیر کسی کو دکھائے اللہ کے پاس امانت رکھوائی ہے، یہ امانت زیادہ مطمئن تر اور محفوظ تر ہے اس امانت کے جس امانت کو آپ اللہ کے پاس رکھواتے ہوئے شاہد لے کر آتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو کہ بھی میں نے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان جب صدقہ دیتا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ صدقہ سب سے پہلے میں اگر کسی فقیر کو، کسی مستحق کو، کسی مستضعف کو یہ دے رہا ہوں تو اس فقیر اور مستحق سے پہلے اس مال کو مجھ سے لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا آداب اسلامی میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ انسان جو مال صدقے کے لیے دے رہا ہے، اگر انسان اس مال کو چوم لے تو یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ مال اللہ کے ہاتھ میں جانا ہے۔
پھر یہاں بھی بعض روایات میں دیکھا ہے کہ حضرات معصومین علیہم السلام میں سے کچھ ہستیاں دیتی اور پھر فقیر سے دوبارہ لے کر اس کو چوم کر واپس دے دیتی. کیوں؟ چونکہ یہ میرے اور اس فقیر کے ہاتھ، میرے ہاتھ سے منتقل ہوتے ہوئے اس فقیر کے ہاتھ میں آتے ہوئے ان دونوں کے درمیان یہ اللہ کے ہاتھ میں قرار پایا ہے اور واقع ہوا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ چوما جائے. یا بعض مقامات پر یہ استحباب کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ سائل جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کے ہاتھ کو چومو، یہ بھی مستحب ہے. کیوں؟ چونکہ اللہ کا ہاتھ قرار پایا ہے، یہ اس سے پہلے اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ جو آپ سے لے رہا ہے یہ بھی ید اللہ قرار پا رہا ہے، اس ہاتھ کو چومنا بھی مستحب ہے. لہٰذا صدقے کے مال کی خوشبو کو محسوس کرنا یہ بھی مستحب شمار کیا گیا ہے، چونکہ یہ اب اللہ سے مس ہو کر آیا ہے، اس سے جو مہک آئے گی وہ اللہ کی مہک ہوگی. میں دے رہا ہوں $100، $200، $1000، روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، یہ میں دے رہا ہوں، لیکن جب میری جیب سے گیا تو اس پر میرے پسینے کی بو تھی، لیکن اب جب یہ اس مستحق کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے تو اس مال کے اندر اللہ کی خوشبو شامل ہو چکی ہے، لہٰذا اس سے استشمام کیا جا سکتا ہے. لہٰذا تمام ان مستحبات کے لیے جو دلیل لائی جاتی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 ہے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ ہوا، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں سے توبہ کو بھی قبول کرتا ہے. اور یہاں شاہد مثال وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، کہ اللہ صدقات کو اخذ کرتا ہے. میں 1000 روپیہ دیا، $1000 دیا، 10,000 دیا، یہ اللہ نے پہلے وصول کیا ہے کسی مستحق سے پہلے، لہٰذا یہ حق صدقہ ہے کہ اس صدقے کو چوما جائے، اس سائل کے ہاتھ کو چوما جائے. لہٰذا بہت تاکید کی جاتی ہے کہ خود سائل کو دیں، اور سائل کے ہاتھ کو چومنا باقاعدہ فقہی کتابوں میں اس کا بیان کیا گیا کہ یہ مستحب ہے. لہٰذا حق صدقہ امام زین العابدین بیان جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے وَحَقُّ الصَّدَقَةِ أَن تَعْلَمَ، صدقے کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهَا زُخْرُفُكَ عِنْدَ رَبِّكَ، یہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وَوَدِيعَتُكَ الَّتِي لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا، اور تمہاری اللہ کے پاس ایک ایسی امانت ہے کہ جس کے لیے کسی شاہد کی ضرورت نہیں ہے. وَكُنْتَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ سِرًّا، اور وہ امانت جو تم اللہ کے پاس مخفیانہ طور پر بغیر کسی شاہد کے مخفیانہ طور پر رکھواتے ہو، وہ امانت اوثق من کا زیادہ مطمئن تر ہے اس امانت سے بما تستودعہ علانیتاً، جو امانت تم اللہ کے سامنے سب کو دکھا کے دیتے ہو اس سے زیادہ وہ مطمئن تر ہے. وَتَعْلَمْ، اور اس بات کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْكَ الْبَلَايَا، کہ یہ جو صدقات آپ دے رہے ہو، حق صدقہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صدقات تدفع عنک البلایا، آپ سے مصیبتوں کو دفع کرتی ہے، والاسقام فی الدنیا، اور دنیا میں جو آفات ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان اسقام کو، ان بلاؤں کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو یہ صدقہ دفع کرتا ہے اسی دنیا میں. وَتَدْفَعَ عَنْكَ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں آپ سے جہنم کی آگ کو یہی صدقہ آتش جہنم کو آپ سے دور کر دیتا ہے. لہٰذا بہت اہمیت ہے صدقے کی. عزیزان محترم، مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی تو آیت اللہ محفوظی بیان کرتے ہیں کہ وہ مجھے بھیجتے تھے آیت اللہ بہجت کے پاس کہ جائیں پوچھیں مجھے یہ مشکل ہے، اس مشکل کا کیا کروں؟ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ صدقہ دیں، ایک دمبے کی قربانی کریں. بس اوقات
5 دمبوں کی قربانی کا کہتے۔ تو آیت اللہ محفوظی کہتے ہیں کہ امام خمینی نے مجھے وکیل قرار دے رکھا تھا کہ آیت اللہ بہجت جو قربانی کا کہیں وہ فوراً آپ نے میری طرف سے میرے مال میں سے جا کر قربان کر دینا ہے۔ اور مرحوم کشمیری سے بھی ہم نے اس بات کو نقل کیا کہ اگر کسی کے پاس بیماریاں ہیں، کسی کے پاس مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، صدقہ دیں، قربانی کریں اللہ کی راہ میں۔ انسان سے یہ بلائیں دور ہوتی ہیں ان صدقات سے۔ لہٰذا وَتَعْلَمْ، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْكَ الْبَلَايَا، یہ صدقات آپ سے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دفع کرتا ہے۔ صرف بلاؤں مصیبتوں کو نہیں، وَالْأَسْقَامَ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو بھی آپ سے دور کرتا ہے۔ وَتَدْفَعَ عَنْكَ النَّارِ، اور آپ سے آگ کو، جہنم کی آگ کو دور کرتا ہے فی الآخرہ۔ یہ بہت اہم مطلب ہے جو فلسفہ صدقات میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیان کریں۔ لیکن افسوس کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں صدقات لوگ دیتے بھی ہیں لیکن جو مستحقین ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں، یعنی مستحق تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہاں ہمارے ایک دوست بیان کیا کرتے تھے کہ یہ اگر مال حلال سے دیا گیا صدقہ ہوگا تو مستحق تک پہنچے گا، اور اگر مال حلال سے نہیں دیا گیا ہوگا تو یہ مستحق تک نہیں پہنچے گا، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے $10,000 صدقہ دیا ہے اور بھیجا ہے کہ یہ فقراء میں تقسیم کروایا جائے، لیکن جس شخص کو دیکھا ہے بھیجا ہے وہی آگے سے اسے ہڑپ کر گیا اور اسے آگے سے جو ہے وہ چپاول کر گیا۔ بس معلوم ہوا کہ یہ جو مال $10,000 جو صدقہ اس نے دیا وہ نہیں معلوم کہ کس مال سے دیا تھا کہ جو مستحق تک نہیں پہنچا، چونکہ اللہ نے اسے قبول کرنا ہے نا، تو اللہ تو ہر کسی سے قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تو قبول کرتا ہے متقین سے۔ یہ مال متقی کا مال نہیں تھا جو مستحق تک نہیں پہنچا، اسی وجہ سے اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، اور یہ بالکل درست فرمایا تھا انہوں نے۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہمیں تقوی کی سعادت نصیب کرے، ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کی راہ میں مال کو انفاق کریں، اور اسی طرح سے اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرنے میں خود کردار ادا کریں۔ اور یہ قربانی جو ہم دے رہے ہیں، اپنے مال کو جو اللہ کی راہ میں انفاق کر رہے ہیں، فداکاری کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حمیدہ، فضائل کریمہ سے نوازے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔